الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے محاضرہ میں انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے کہ معاشرے میں بعض برائیاں جو جڑ پکڑ لیتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، انہیں مٹانے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ ہم گزشتہ محاضرے میں یہ بتا چکے ہیں کہ شرک کی برائی جو جاہلی معاشرے میں جڑ پکڑ چکی تھی، کس طرح سے اس کا خاتمہ کیا گیا اور کس طرح سے دلوں میں توحید کی عظمت کو پیدا کیا گیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جاہلیت کی ایک اور برائی جو ان میں پھیلی ہوئی تھی، عام تھی، اسلام نے اس کا کیسے علاج کیا، اس پر گفتگو کریں گے۔ لڑکیوں کو ناپسند کرنا، انہیں زندہ دفن کر دینا، انہیں اپنے لیے باعث شرم اور باعث عار سمجھنا، یہ کہنا کہ لڑکیاں نہ جنگ میں کام آ سکتی ہیں، نہ روزی کمانے کے لیے صنعت و تجارت میں محنت کر سکتی ہیں، کمزور ہیں، انہیں پیدا کر کے اور پال پوس کر کے کیا فائدہ ہے، اس لیے بچپن ہی میں انہیں دفن کر کے نجات حاصل کر لیا جائے۔ یہ جاہلی معاشرے کی سوچ تھی، جاہلیت کے لوگ ایسا سوچتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس کا علاج کیسے کیا اور بیٹیوں کی قدر و قیمت، عورتوں کی قدر و قیمت کیسے سمجھائی اور اس برائی کی کیسے مذمت کی، اس برائی سے کیسے نفرت دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کے پاداش میں دفن کیا گیا ہے۔ جس بچی کو، جس لڑکی کو، جس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا گناہ کیا تھا، تمہیں کیوں زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس سے حساب کے لیے نہیں پوچھا جائے گا اس کا کیا جرم، اس کے خلاف جرم ہوا تھا، وہ تو معصوم بچی تھی۔ لیکن اصل بتانا یہ ہے کہ جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جس نے جرم نہیں کیا ہے، تو جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ تو زیادہ خطرناک ہوگا، اس کی زیادہ سرزنش ہوگی، اس کی سخت سزا ہوگی، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس کو دفن کر دیا گیا اس سے پوچھ کے دفن کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ جب مظلوم کو بھی سوال سے گزرنا ہوگا تو پھر ظالم کی حالت کیا ہوگی۔ آخرت پر ایمان بتلا کر کے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کا تصور دلا کر کے، آخرت پر ایمان اور سوال و جواب اور نتائج اور ثواب و عذاب کو دلوں میں جاگزی کر کے، پختہ کر کے اسلام برائیوں کا علاج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کی توبیخ کرتے ہوئے
جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ غصے کا گھونٹ پیتا ہے۔ اس بری خبر کو سن کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیا وہ ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو زندہ رکھے یا اسے مٹی کے تلے دبا دے۔ کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اسی طرح سے بہت سارے مشرکین کے لیے خوشنما بنا دیا اپنے بچوں کو مار ڈالنا، اچھا بنا کے پیش کر دیا ان کے شرکا نے، جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان شرکا نے اپنے بچوں کو قتل کرنا ان کے لیے مزین کر دیا، ان پر چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، بچے کو ذبح کر کے ان کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ کس نے مزین کر دیا؟ کس نے خوشنما بنا دیا؟ یہ رب جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ارحم الراحمین ہے، یہ اس کا حکم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ذبح کر دو، اپنے بچوں کو قتل کر دو، اپنے بچوں کو مار ڈالو۔ نہیں، یہ جو شرک آیا ہے، یہ جو غیر اللہ کی عبادت آئی ہے، ان شرکا نے ان بدعمالیوں کو مزین کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی اپنے بچیوں کو مار ڈالتے تھے، اپنے بچوں کو مار ڈالتے تھے کہ ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، یا غریب ہیں خود کھانا میسر نہیں، ان کو کیسے کھلائیں گے۔ آج بھی موجودہ زمانے میں بھی یہ صورتحال موجود ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی جہالت اور نادانی کے بنا پر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو ہم ان کو کھلائیں گے کیسے، ان کو پلائیں گے کیسے، ان کے لیے جینے کا سامان کیسے مہیا کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کی مشقت کون اٹھائے، پیٹ ہی میں اسقاط حمل کر دو، پہلے ہی سے ایسی دوائیاں کھلا دو یا ایسے وسائل استعمال کر لو جس کی وجہ سے بچے پیدا ہی نہ ہوں، پہلے ہی سے روک دو، آنے ہی نہ دو۔ اسلام نے اس بری سوچ کا بھی، اس غلط سوچ کا بھی علاج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو اپنی فقیری اور محتاجی کی بنا پر قتل نہ کرو، انہیں نہ مار ڈالو، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اگر تم فقیر ہو، محتاج ہو، لیکن رزق تمہیں مل رہا ہے جیسا بھی مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کا بندوبست کرنے والا ہے، جو آئے گا اس کو بھی اللہ رزق دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، غریبی اور محتاجی آ جانے کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیتے رہیں گے۔ ان کو قتل کر دینا، بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کا علاج اس طرح کیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو،
اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر توکل کرو، اس بات کو دل میں جاگزیں کر لو کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہ رزاق ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے کہ وہی پالنے والا ہے، وہی رب ہے، وہی یہ کائنات میں تصرف کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں بھی رزق دے رہا ہے، تمہاری پیدا ہونے والی اولاد کو بھی رزق دے گا، انہیں وہی پالے پوسے گا، ان کے لیے سامان گزارا وہی مہیا کرے گا۔ تم نے پیدا نہیں کیا، تم نہ اپنے آپ کے پیدا کرنے والے ہو اور نہ اپنی اولاد کے پیدا کرنے والے ہو۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہی رزق بھی دینے والا ہے۔ تم کسی کو رزق نہیں دیتے، اللہ نے تم کو فقط سبب بنایا ہے ان کے کھانے کے لیے، ان کے پہننے کے لیے۔ اللہ نے تمہیں واسطہ بنایا ہے، تمہارے ذریعے سے رزق پہنچ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کو رزق دینے والے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو مقدر کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ رزق تمہارے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، تمہارے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی رزق آ سکتا ہے، لیکن صرف رزق کے خطرے سے، فقیری اور غریبی کی وجہ سے، پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالو، یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ علاج تھا۔ اسی طرح سے ایک اور برائی ہم دیکھتے ہیں جو جاہلیت میں منتشر تھی، وہ شراب کی برائی تھی۔ شراب کی برائی کو اسلام نے کیسے ختم کیا، اسے کیسے مٹایا، جو کہ ان کی گھٹی میں پڑی تھی، نس نس میں پڑی تھی۔ بہت ہی مشکل معاملہ تھا کہ کیسے وہ شراب چھوڑیں گے۔ اس سے ان کے بہت سارے فائدے اس سے لگے ہوئے تھے، اس کی تجارت کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں شراب پیتے تھے۔ شراب بنانے کے لیے انگور کی، کھجوروں کی کھیتیاں ہوتی تھیں، اسے نچوڑا جاتا تھا، کاریگری کی جاتی تھی، اسے مارکیٹنگ کی جاتی تھی، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ بہرحال اس میں رزق کے بہت سارے سامان تھے، کمائی کے بہت سارے ذرائع تھے، جو اس شراب اور نشے کے معاملات سے انہیں فائدے پہنچ رہے تھے۔ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو شراب پینے پہ فخر کرنے کے لیے وہ اشعار کہتے تھے، اور بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں جو شراب کی ان کے درمیان پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے لیے عیش کا سامان تھا، اس سے لطف و لذت لیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس معاشرتی برائی کو کیسے جڑ سے ختم کر دیا اور کس طرح سے اس کا علاج کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیک وقت اسے نہیں ختم کیا گیا، بلکہ دھیرے دھیرے مختلف مراحل سے تدریجاً گزارتے ہوئے اس کا علاج کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اشارہ دیا گیا کہ شراب اور نشہ یہ اچھا رزق میں نہیں آتا۔ رزق کی دو صورت ہے، ایک بہتر رزق ہے اور ایک اس کے مقابلے میں ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم انگور کے پھل سے اور کھجور کے پھل سے نشے والی چیزیں بھی بناتے ہو اور اس میں اچھا رزق بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرق واضح کر دیا کہ ایک اچھا رزق ہوتا ہے اور ایک نشہ ہوتا ہے جو اچھا رزق میں نہیں آتا۔ تو اللہ نے دونوں میں فرق کیا کہ آپ اسے یوں ہی کھاؤ، کھجور کو، انگور کو یوں ہی کھاؤ، یوں ہی بیچو، یوں ہی فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس سے نشیلی چیز نہ بناؤ اور اسے نشیلا بنا کے اس کا استعمال نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ دیا، اس کے بعد اس سے طاقتور اشارہ دیا اس کے نقصان کا، مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، لوگ
شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، فائدے کا انکار نہیں ہے، لیکن گناہ پہ آپ کی نظر پہلے ہونی چاہیے، اس لیے اللہ نے پہلے گناہ کا ذکر کیا۔ اسم کبیر، صرف گناہ ہی نہیں، بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا، اس کے نقصان کو بتایا گیا، فائدہ اور نقصان دونوں سامنے رکھا گیا، لیکن نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی کہ نقصان زیادہ ہے۔ کچھ مفادات ضرور ہیں، لیکن ان مفادات کے مقابلے میں جو نقصانات ہیں، جو مفاسد ہیں، وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا، پہلے اشارہ دیا گیا، دوبارہ وضاحت کے ساتھ اس کے گناہ کی طرف توجہ دلائی گئی، تیسری بار اس کا وقت کم کر دیا گیا، جس میں آپ پی سکتے ہیں اس کا وقت کم کر دیا گیا، اور کچھ ایسے اوقات متعین کر دیے گئے کہ جن میں آپ شراب کے قریب نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو صلاح کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہارا نشہ ختم ہو جائے اور تمہیں اس بات کا علم رہے کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی کیا بڑبڑا رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی، تو روک دیا گیا کہ جب صلاح پڑھنا ہے تو پھر آپ کو نشے کی حالت میں نہیں رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے 5 وقت کی صلاح مسلمانوں پر فرض کی ہے، صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب اور صلاۃ العشاء۔ اب آپ دیکھیں کہ ظہر اور عصر کا وقت قریب ہے، مغرب اور عشاء کا وقت قریب ہے، ظہر عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان میں بھی کوئی بہت لمبا فاصلہ نہیں ہے، تو اگر آدمی ظہر اور عصر کے درمیان پیے گا تو ممکن ہے عصر کو وقت پہ نہ ادا کر پائے یا اول وقت پہ نہ پڑھ سکے، عصر کے بعد پیے گا تو ممکن ہے مغرب فوت ہونے کا خطرہ ہو، مغرب کے بعد پیے گا تو عشاء فوت ہونے کا خطرہ ہو، اور یہ صلوات فرض ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں، وقت پہ ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے اب جو وقت بچا تنگ ہو گیا، عشاء کے بعد لمبی رات ہے، فجر سے پہلے رات میں پی سکتے ہو، فجر کے بعد ظہر تک کے لیے لمبا وقت ہے، صبح میں پی سکتے ہو، لیکن ظہر کے بعد سے عصر، مغرب، عشاء ان اوقات میں پینا دشوار ہو گیا، تو وقت تنگ کر دیا گیا، بہت سارا ایسا وقت بنا دیا گیا جس میں وہ شراب کے قریب نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر ہر وقت کے لیے پوری طرح سے شراب کی حرمت نازل فرما دی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، استھان جہاں کی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، پانسے کے تیر جو قسمت جاننے کے لیے نکالے جاتے ہیں، یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے شراب کی اس برائی کو کچھ اور برائیوں کے ساتھ جوڑا، جس میں شرک کی بھی برائی ہے، جس سے ہر مسلمان کے دل میں نفرت ہوتی ہے، سخت نفرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ توحید سے محبت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں شرک سے متنفر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شراب کو شرک کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا کہ جس طرح سے شرک تمہارے لیے قابل نفرت ہے،
اور وہ گندا عمل ہے اور وہ شیطانی کام ہے۔ اسی طرح سے شراب کا بھی معاملہ ہے۔ تو پہلے اس کی برائی بیان کی، اس کا مفسدہ بیان کیا، اس کی خرابی بیان کی، پھر صاف صاف حکم دیا فجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اور پھر بتایا کہ اس کے چھوڑ دینے ہی میں کامیابی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نقصانات سے بھی بچ جاؤ اور کامیابی بھی حاصل کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نقصانات گنوائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے، دشمنی پیدا کر دے، شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، اور تم کو اللہ کی یاد سے روک دے، تم کو صلاۃ سے روک دے۔ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ آیت اتری، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو صحابہ نے کہنا شروع کیا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم نے چھوڑ دیا، اب ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور اس طرح سے معاشرے میں جڑ پکڑی ہوئی اس برائی کا اسلام نے خاتمہ کر دیا، جڑ سے خاتمہ کر دیا، مسلمان اس کے قریب نہیں جاتے۔ الحمدللہ۔ تو اسلام نے جو معاشرتی برائیوں کا طریقۂ علاج رکھا ہے نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس طرح سے اپنے آپ کا اور اپنے معاشرے کا اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔